ازواجه وذريته اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، باب فتح نبوت پہ بے حد درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ آج کا آپ کا یہ درس عرفان القرآن کا پروگرام اسلامک سینٹر رحیم یار خان میں انعقاد پذیر ہے۔ آپ اور میں اس میں شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت اور اس قرآن کا فہم ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے آپ سے کرنی، عموماً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ 8-8 10-10 سال درس قرآن ہوتے ہیں، یا آپ سنتے ہیں کہ صرف علامہ صاحب آئے، 2-4 نکتے بیان کیے، تقریر کی اور چلے گئے۔ کوشش کیا کریں کہ کوئی نوٹ پیڈ، پینسل، قلم، کاغذ پاس ہو، کیونکہ یہ قرآن نہ میرے باپ کی کتاب ہے، نہ دادا کی کتاب ہے، کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، نازل کرنے والا خدا ہے، جس پہ نازل کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں وہ حضور شیخ الاسلام نے لگائی ہے۔ تو جو چیز سمجھ آئے اسے لکھ لیا کریں، نہ سمجھ آئے اگلی مرتبہ مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اس طرح قرآن مجید کی جو باتیں آپ سنتے ہیں وہ صرف تقریر نہیں رہے گی، بلکہ درس قرآن کی شکل میں آپ کے پاس محفوظ بھی ہوتی جائے گی۔ یہ گزارش ہے، اگر بری لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، اچھی لگے تو اگلی مرتبہ تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ صرف ایک تقریر سننے آئے ہیں یا درس قرآن کے ذریعے ہم کچھ علم جمع کرنے آئے ہیں۔ آج جو آپ کا درس عرفان القرآن چلتا رہا، اس کی جو نشست ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 ہے، جو آپ کا متواتر چلتا آ رہا تھا۔ درمیان میں آپ کا محفل میلاد النبی کا پروگرام آیا، آگے پھر اسی حوالے سے آگے چلے گا آیت نمبر 19 20 اور جو آپ کا چلتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان معاشرت پسند ہے۔ اگر اکیلا انسان جنگلوں میں رہے تو اس کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ نظر نہیں آتے۔ اگر انسان جانوروں کے ساتھ اسی طرح رہنا شروع کر دے جس طرح جنگل میں رہتے ہیں تو انسان کی زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے انسان کو کچھ کام بتائے، کچھ عمل بتائے کرنے کے لیے، کچھ عبادات سکھائیں، تعلیمات سکھائیں، تاکہ انسان مخلوقات میں اشرف اور نمایاں رہے۔ ان عبادات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال سکھائے، ان میں سے ایک عبادت
صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہے، کیونکہ خالق کی اس کائنات میں ہر انسان مالی حوالے سے برابر نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا، کسی کے پاس مال و دولت کم ہوگا۔ اس کمی بیشی کو برابر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں حسن رکھنے کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک وہ مرد جو صدقہ دیتے ہیں اور بے شک وہ عورتیں جو صدقہ دیتی ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ عطا کیا، خوبصورت اور اچھا قرض عطا کیا، یضاعف لَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان کا قرض دینا ہم اسے 2 گنا کر دیتے ہیں، اور فرمایا وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے جو صدقہ کرتے ہیں اور قرض حسنہ دیتے ہیں ان کے لیے اجر کریم ہے۔ اب آیہ مبارکہ میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ دوسری چیز خالق نے اس آیت میں بیان کی وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اللہ کو قرض دینے والے، اور قرض بھی قرض حسنہ۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یضاعف لَهُمْ، ہم ان کے اجر کو 2 گنا کر دیتے ہیں۔ جو قرض یا جو صدقہ وہ عطا کرتے ہیں، ہمارے راستے میں دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دیے کو 2 گنا کر دیتے ہیں۔ اور آخری چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے عزت والا اجر ہے۔ کون سا اجر ہے؟ ان 4 چیزوں پہ میں مختصر آپ کے سامنے بات کروں گا۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات، یہ اصل میں لفظ تھا متصدقین والمتصدقات، تاکید بیان فرمائی اللہ نے اس میں، تاکیدن کہ بے شک وہ لوگ جو ضرور صدقہ دیتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو ضرور، وہ عورتیں جو ضرور صدقہ دیتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہر جملے میں، ہر لفظ میں، قرآن کی ہر بات میں خالق کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ یہاں پہ قرضے کا ذکر پہلے بھی فرما سکتا تھا، اللہ نے پہلے صدقے کا ذکر ہی کیوں فرمایا؟ خالق نے فرمایا کہ بے شک وہ جو صدقہ دیتے ہیں، ان کے بعد ذکر کیا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، جو اللہ کو قرض دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے یہ عبادت رکھی تھی کہ اپنے مال میں سے، اپنے کم ظرف، اور وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، غرباء ہیں، مساکین ہیں، رشتہ داروں میں سے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے زیادہ وافر سامان نہیں ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے مال میں سے ان کے لیے صدقہ کیا کرو۔ اللہ نے قرض کا ذکر بعد میں اس لیے کیا کیونکہ جب صدقہ نہیں دیا جاتا، جب لوگ صدقہ نہیں کرتے، اپنے مال کو روک کے رکھتے ہیں، غریبوں کا حق ان تک نہیں پہنچتا، پھر نوبت آتی ہے کہ وہ غریب گھر سے باہر نکل کے قرض لینے کے لیے چلتا ہے۔ اللہ نے اس لیے صدقے کا حکم پہلے دیا کہ لوگوں یہ جان لو، حکمت یہ ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کی یہ نشانی بھی بیان فرما دی۔ خالق نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری خوبی اللہ نے ایمان والوں کی بیان ہی یہ کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر صدقہ کے حوالے سے اہمیت کو قرآن میں دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے آگے سارے کا سارا مضمون خالق نے اس حوالے سے بیان کیا۔ اگر یہ چھوٹی بات ہوتی صدقہ دینا اور قرض حسنہ دینا تو اللہ تعالیٰ اس طویل اس طوالت کے ساتھ قرآن میں بیان ہی نہ کرتا۔ کئی ایسے احکام ہیں جو اللہ نے صرف ایک مرتبہ بیان کر دیے، قرآن میں بات ختم، لیکن اللہ بار بار ذکر کر رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مکمل مضمون بنا کے ایمان والوں کو فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے، اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو مال تمہیں عطا کیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جو جائیداد تمہاری ہے وہ تمہاری ہوگی، لیکن اس کا مالک حقیقی میں ہوں۔ اور اللہ یہ درس دے رہا ہے کہ جو رزق میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ رزق برابری کے ساتھ میرے غریب لوگوں میں تقسیم کرو۔ اس لیے اللہ بار بار یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جن کا میں نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ مال صرف ہمارا ہے۔ آج مال جمع کرتے کرتے ہم لوگ تھکتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آئے تو اس وقت ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ عام آپ نے سنا ہوگا 10 20 40 روپے صدقہ کر دیے، نہیں۔ اگر صدقہ کو صرف اس نظر سے دیکھا جائے کہ جو اللہ اور رسول نے تعلیم کیا تو انسان ہر چیز چھوڑ کے، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر کے صرف اسی کام میں لگا رہے کہ جو آئے اپنی ضروریات پوری کی اور باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اپنا مال اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے خرچ کرے اور اس کے مال خرچ کرنے میں خلوص ہو اور اس کا مال پاک اور طیب ہو، ایسا نہ ہو کہ 40,000 کا کہیں پہ ڈاکہ کیا، کسی کا مال غصب کیا، اس میں سے 500-700 روپیہ چلو مسجد کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، نہیں، مال پاک ہونا شرط ہے جو تم نے کمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ خود اپنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے امتیوں میں سے کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے میں خود اس کا صدقہ اپنے ہاتھ سے قبول کرتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جب اس کا صدقہ اب ظاہری طور پہ بندہ بندے کو صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے علامہ صاحب یہ بات کیسے ہو گئی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اب قربانی کرتے ہیں آپ لوگ، بڑے اچھے سے اچھا جانور لاتے ہوں گے، نہ اللہ کو قربانی کا جانور پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو آپ کی خالص نیت پہنچتی ہے۔ اسی طرح ظاہری طور پہ آپ وہ سارے کا سارا مال کسی غریب بندے کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں،
لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ لے کر اور اپنے ہاتھ میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ پہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا جاتا ہے۔ جس طرح تم بکری یا اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، وہ صدقہ بھی پلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا تھوڑا سا دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ اب یہ فضیلت تھی صدقہ کی۔ اب آپ اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دیا جاتا ہے، تو ایک اور دوسری حدیث میں اس چیز کی وضاحت نظر آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، یہ آواز اس کی خراب ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے بتا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو بیمار تھا۔ اللہ کہے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو پیاسا تھا، یا اللہ تو بھوکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار نہیں تھا، تو نے اس کی تیمارداری کی۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا کھلایا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی پلایا۔ تو پتا چلا کہ بندہ صدقہ ظاہراً بندے کو دیتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا مال دیتا ہے۔ یہ صدقہ کی فضیلت ہے۔ اب دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب عرب کا معاشرہ تھا، وہاں پہ جب انسان صدقہ نہیں کرتا، اپنے مال کو جمع کرتا رہتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، باہر نکل کے غریبوں کا حق نہیں دیتا، پھر نوبت آتی ہے کہ غریب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ اب عرب کے معاشرے میں قرض ہوتا کیسا تھا کہ قرض دینے کے بعد اس پہ بیاج لیا جاتا تھا، سود لیا جاتا تھا۔ 1000 روپیہ دیا ہے، بندے کی ضرورت ہے، اسے 1000 پہ اگر اس نے 1 ماہ بعد واپس کرنے ہیں تو 1100 لیا جائے گا، 2 ماہ بعد کرنے ہیں تو 1200 لیا جائے گا۔ سود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کا حکم قرآن میں نازل فرمایا۔ اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ۔ پہلے اللہ نے صدقے کا حکم دیا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ مال اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھے، بلکہ میرے غریب لوگوں میں تقسیم کریں۔ اب اگر تقسیم نہیں کرتے، نوبت آ ہی گئی ہے صدقہ کرنے کی، صدقہ نہیں کرتے تو نوبت آ گئی ہے قرض دینے کی، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر قرض بھی وہ دو جو قرض حسنہ ہونا چاہیے، جو خوبصورت قرض ہو۔ اب قرض حسنہ بھی جب انسان دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی دیتا ہے۔ اب قرض حسنہ ہونا کیسا چاہیے یہ سورہ بقرہ میں پتا چلے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ اب ہم قرض دیتے ہیں تو قرض دے کے جتاتے ہیں، ہم قرض دیتے ہیں تو قرض کا دن آنے سے پہلے اب اگلے کو یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قرض دینا اور لینا ایک اپنی جگہ پہ، جو معاشرہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ، قرض دے کے لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے قرض دینے کی۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے غریب مسلمان بہن بھائی کو قرضہ دے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں ارشاد فرمایا کہ وہ قرض کیسا ہونا چاہیے۔ اب قرض بھی اصطلاحاً صدقہ ہی ہے، اس کی واپس لینے کی تاریخ مقرر نہیں ہوتی کہ جب اس کے پاس ہوگا واپس دے دے گا۔ جو قرض اللہ کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دیا جائے، اسے بھی آئمہ نے صدقہ سے ہی تشبیہ دی ہے۔ اب وہ قرض حسنہ ہوگا کیسا جو انسان دے گا، اور اس میں کون سی چیزیں پائی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 261 62 63 آگے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی سبیل اللہ، اسے بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب وہ قرض ہوگا کیسا۔ خالق نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو تم قرض دینا چاہتے ہو،
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ اب قرض دینے کے بعد وہ میرے غریب بندوں پر احسان نہ جتلائے۔ اللہ کے راستے میں قرض دینے کے بعد احسان نہ جتلائے کہ میں نے اسے قرض دیا، اسے دیا، تجھے قرض دیا، اپنا احسان نہ جتاتا پھرے، اس بندے کو نیچا نہ دکھاتا پھرے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ولا اذى، اور اذیت نہ ہو اس کے قرض دینے میں، ایسا نہ ہو کہ قرض دے کے وہ میرے بندوں پہ جتلاتا پھرے، وہ قرض دے کے اذیت دیتا پھرے، قرض دینے کے بعد انہیں پوچھتا پھرے، نہیں اس نے قرض مجھے دیا ہے، اب صبر کرے اس پہ، اب صبر کرنے کے بعد میری طرف سے اجر اور میری طرف سے ملنے والی برکتوں کا انتظار کرے۔ یہ بات چھوٹی ہوتی، اللہ نے ایک آیت میں وہ سارا مضمون انسان کو سمجھا دیا۔ پہلے صدقے کی بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرض کی بات کی۔ اب اگر قرض دینے کے بعد کسی بندے کے ذہن میں خیال آ جائے کہ میں نے قرض دیا ہے، اللہ نے اسے پریشان ہونے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا کہ صبر کر، اب میری طرف سے دیکھ کہ میں تیرے دیے ہوئے قرض اور تیرے دیے ہوئے صدقے کو کتنا بڑھا کے تجھے اس دنیا میں اور آخرت میں اجر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو اسے تکلیف بھی نہ دے، احسان بھی نہ جتلا۔ پھر آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، 263 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قول معروف۔ اب جسے تو نے قرض دیا ہے تو تیرے سامنے آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ تو اکھڑ اکھڑ کے اس سے باتیں کرے، تیری نظر ہی اس سے نظر نہ ملے، نہیں، اللہ نے فرمایا جب تیرے سامنے آ جائے قول معروف، فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا اس کے ساتھ۔ تو نے قرض دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی، تو نے اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دینا چاہتے ہیں ان کی گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سختی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ تم کرنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 264 میں وہی ارشاد فرمایا، اور ایک چیز اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وہ صدقہ پاک مال میں سے ہونا چاہیے، باطل حرام چوری کے مال سے نہیں ہونا چاہیے۔ مال خرچ کرنے میں، قرض دینے میں اللہ نے فرمایا کہ ریاکاری پائی جائے، نہیں، تمہارے قرض دینے میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان کی۔ اب خالق کائنات نے جو تیسری چیز بیان کی، اب ایک چیز صدقہ، دوسری چیز دے دیا۔ اب صدقہ اور قرض دینے کے بعد بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں قرض واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو تسلی دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بندے پہ شفقت کا دست قدرت رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا بندے پریشان نہ ہو۔ اس کے ساتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا یضاعف لہم۔ پھر دیکھ کہ دیا تو نے اللہ کے راستے میں قرض تھا، صدقہ تو نے دیا تھا، اب دیکھ کہ میں کتنی برکتیں تیرے اوپر اس دنیا میں اور آخرت میں نازل فرماتا ہوں۔ اب وہ برکتیں کتنی نازل ہوتی ہیں، سورہ آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 بالیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک بالی، ایک دانے کا صدقہ، ایک دانے کا بدلہ، 1 روپیہ خرچ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسے 7 گنا 7 بالیوں سے ڈیوائیڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 گنا بڑھا کے ہم عطا کرتے ہیں۔ اب 7 گنا کو 7 گنا نہیں رکھا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے کو تم نے ایک کے، اللہ نے فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ نے فرمایا کہ میں ہر بالی کو، ہر ایک کو اللہ نے فرمایا کہ میں 7 کو 700 گنا کی شکل میں تجھے بدلہ عطا کروں گا۔ اب ایک اس نے بویا تھا، اللہ نے ایک، اب جملوں کا ربط دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک صفت استعمال کی واسع کی کہ وہ وسیع ہے، وہ بڑا رزق دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ اب دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کی وہ علیم ہونا، جاننے کی۔ اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ بندے میں جانتا ہوں، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے،
میرے خزانوں میں بڑی وسعت ہے، میں جانتا ہوں کہ کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، جس کے دل میں جتنا اخلاص ہوگا، مال پاک ہوگا، ریا سے پاک ہوگا، میں وسعتوں والا ہوں، جتنا چاہوں گا اسے رزق عطا کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک عزت والا اجر ہے، وہ عزت والا اجر کیا ہے؟ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں بیان فرما دیا کہ یضاعف لہم، ہم اس کے قرضے کو 2 گنا کر دیں گے، 700 گنا کر دیں گے، اجر کریم۔ آیت کا آخری حصہ خالق نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے پریشان نہ ہو، تو نے صدقہ بھی دیا، تو نے قرض حسنہ بھی دیا، تو نے اس پہ صبر بھی کیا، تجھے دنیا میں ہم نے بڑھا کے عطا کیا، اب آخرت میں تیرے لیے اجر یہ ہے کہ تجھے ہم عزت والا اجر دیں گے۔ مولا عزت والا اجر کیا ہے؟ وہ اجر کون سا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یا اللہ اس اجر میں ہمیں کیا چیزیں ملیں گی؟ اب صاحب فہم القرآن نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اجر کریم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں برکتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت ساری نعمتوں کے ساتھ عطا کرے گا۔ اب کسی کو جنت کا کوئی درجہ، کسی کو جنت کا کوئی درجہ، کسی کو جنت کا کوئی درجہ ملے گا۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے جنت ساری نعمتوں ملا کے دے دوں گا۔ اب اجر کریم ہے کیا؟ مولا اجر کریم میں کون کون سی نعمتیں عطا کرے گا؟ اسی صورت سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اب آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ بے شک وہ لوگ یقرض اللہ قرضا حسنا جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرتے ہیں، فیضاعف لہ ولہ اجر کریم، اللہ ان کے قرض کو 2 گنا کر کے دے دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ بھی قرض حسنہ کا اجر یہی بیان فرمایا، وَلَهُ اجر کریم، ان کے لیے اجر کریم ہے۔ اب بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ قرض حسنہ دینے والوں کو اجر کریم عطا کرے گا۔ اجر کریم کیا ہے؟ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجر عظیم، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجر کبیر، اللہ بڑا اجر دے گا، اللہ عظمت والا اجر دے گا۔ یہاں پہ قرض دینے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں اجر کریم سے نوازوں گا۔ یا اللہ اجر کریم کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر قرآن سے آیت نمبر 12 میں خالق نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بندے پریشان نہ ہو، اجر کریم یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تم ایمان والے، اب اجر کریم کی وضاحت اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ بے شک جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، پیچھے مضمون چل رہا تھا وہ لوگ جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دینے والوں کا اجر اللہ نے بیان فرمایا کہ جب قیامت والے دن میدان حشر میں آئیں گے، اللہ نے فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دینے والوں کے آگے بھی نور ہوگا، دائیں سائیڈ بھی نور ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نور کے جرمٹ میں میدان حشر میں چلا کریں گے۔ اب آگے خالق نے ارشاد فرمایا صرف اتنا نہیں کہ ان کے آگے نور ہوگا، ان کی دائیں جانب نور ہوگا، اللہ نے فرمایا بشراکم الیوم، آج کے دن ان لوگوں کو جو اللہ کو قرض حسنہ دیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ان کو بشارت ہے کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فرمایا خالدین فیہا، وہ اس جنت میں رہیں گے جس میں پھل بھی ہوں گے، محلات بھی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا جن کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں گی، جن میں ہر چیز ہر طرح کی سہولت موجود ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اجر کریم کی شکل میں اپنے بندوں کو وہ جنت عطا کروں گا۔ اب اجر کریم اتنا ہی ہے؟ نہیں، خالق نے ارشاد فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ان کی ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ جو قرض حسنہ دیتے تھے ان کی ایک بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ انہیں جنت عطا کر دے گا۔ اب دنیا میں آپ نے اپنا مال قرض حسنہ کے طور پہ دے دیا،
آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، آپ نے کسی ویلفیئر کو دے دیا، آپ نے کہیں پہ کوئی نیکی کا کام کر دیا، کسی غریب کو کھانا دے دیا، آپ نے کسی غریب کا چولہا جلا دیا، آپ نے دین کے لیے یہ اسلامک سینٹر قائم کر دیا، جس طرح کا بھی نیکی کا کام کیا۔ اب معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو کہتے ہوں گے یار کہاں پہ اپنا مال لگا رہے ہو، رہنے دو، مال دینے سے خرچ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ آپ کے دلوں میں وسوسہ بھی بناتے ہوں گے، کچھ لوگ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ تذبذب بنا کے آپ کو ان چیزوں سے دور کرتے ہوں گے، یار کہاں پہ مال خرچ کر رہے ہو۔ آئے اللہ نے ان کی وضاحت بھی فرما دی، فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا۔ اب وہ لوگ جو دنیا میں تمہیں کہا کرتے تھے کہ اپنا مال اللہ کو قرض نہ دو، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اپنا مال اللہ کے راستے میں غریبوں میں تقسیم نہ کرو، اپنا مال اللہ کے راستے میں مساجد و مدارس کو نہ دو، اپنا مال اللہ کے راستے میں کسی بھی اسلامک سینٹر کو یا کسی بھی ویلفیئر کو نہ دو، جو روکا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا للذین آمنوا انظرنا۔ اب جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی دائیں سائڈ بھی نور ہوگا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، دور سے کھڑے انہیں پکار کے کہیں گے کہ اپنے نور میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر دو، جو دنیا میں منع کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اجر کریم یہ ہے کہ میں قیامت والے دن ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو دنیا میں روکا کرتے تھے کہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں میرے نام پہ قرض حسنہ عطا کیا کرتے تھے۔ اللہ نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والوں کو کہیں گے اے ایمان والو ایک نظر ہم پہ ڈالو، ہوگا کیا؟ نقتبس من نورکم، کہ تمہارے نور سے کچھ حصہ ہمیں مل جائے۔ جو اللہ نے قرض حسنہ کے بدلے تمہیں یہ نور عطا کیا ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں مل جائے، تمہارے نور کے صدقے اللہ ہمارا عذاب دور کر دے۔ اب قیلا، ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اور فرشتوں سے کہلوائے گا کہ ان کو کہو کہ دور ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ وہاں پہ جہاں دنیا میں میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے راستے میں قرض دیا کرو اور تم قرض نہیں دیتے تھے، انہیں روکا کرتے تھے۔ اب فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ تعالیٰ ان کے اور ایمان والوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا، اس دیوار کے پیچھے ہوگا کیا؟ باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے پیچھے جس طرف ایمان والے ہوں گے وہاں پہ رحمت ہی رحمت ہوگی، اور جس طرف وہ ہوں گے وہاں پہ انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اب اجر کریم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جنت تو انہیں دوں گا، تمام نعمتوں کے ساتھ دوں گا، لیکن قرض حسنہ کا اجر یہ عطا کروں گا قیامت والے دن نور عطا کر کے تمام مخلوق میں انہیں نمایاں کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا اجر کریم کی صورت میں۔ یہ چار چیزیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی کہ صدقہ کیا ہے، صدقہ کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ نے صدقہ کو پہلے بیان اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں قرض لینے کی ضرورت، قرض لینے کی نوبت پیش ہی نہ آئے۔ جب صدقہ نہیں دیں گے، ہر بندہ اپنے مال پہ بیٹھا رہے گا، مال جمع کیے رکھے گا، نہیں دے گا، تب نوبت آئے گی کہ غریب بندہ قرض لینے کے لیے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بندے قرض لینے کے لیے آ ہی جائیں تو انہیں قرض حسنہ دیا کرو، میری رضا کے لیے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر یہ عطا کروں گا، ایک کو 7، 7 کو 700، 700 کو 1400، اور جس کی نیت میں اخلاص دیکھوں گا جتنا چاہوں گا اسے وسیع رزق عطا کروں گا، اور اس کے لیے اجر کریم ہے، عزت والا اجر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لب لباب اس آیت کا یہ ہے کہ مال نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تھے، زمینیں تھیں، سب کچھ تھا، ختم ہو گیا، وہ قبروں میں چلے گئے۔ آج ہم مالک ہیں، ہمارے بچے ہوں گے وہ مالک ہوں گے، ہم قبروں میں چلے جائیں گے۔ رہ وہی جائے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہوگا، رہ وہی جائے گا، ساتھ وہی جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں یہ دیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ دیں تو یہ خرچ ہو جائے گا، یہ کم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے تو اخلاص کے ساتھ میرے راستے میں اپنا رزق خرچ تو کر، میں خالق تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے اس میں برکتیں عطا فرماؤں گا، صرف ہونا اخلاص چاہیے اور رزق پاک ہونا چاہیے۔
اب آپ کے سامنے ہزار وہ چیزیں ہوں گی کہ جہاں جہاں رزق خرچ کیا جا سکتا ہے، آپ کے سامنے یہ آپ کا اسلامک سینٹر ہے، اس کی تعمیر شروع ہے۔ اس کے علاوہ منہاج القرآن ویلفیئر ہے، آپ دیکھتے ہیں 96 ممالک میں منہاج القرآن ویلفیئر اس وقت کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے عزیز و اقربا میں دیکھیں کہ جو قریبی رشتہ داروں میں، بعید کے رشتہ داروں میں غریب ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، نہیں، اللہ کی کوئی آزمائش ہوگی، آپ پہ اتنا مال آیا ہے تو اسے غریب لوگوں پہ تقسیم ضرور کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا یہ حکم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی آپ کا میرا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس مرتبہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت بہتر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو۔ وما توفیقی الا باللہ۔